اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ سٹوریز کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد شہباز۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے کڑوے سچ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جو کم ہی لوگ جانتے ہوں۔ معزز ناظرین، گزرتے وقت میں ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ آخر یہ ٹرانسجینڈر ہے کون؟ آئیے آج آسان اور واضح الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ مرد یا عورت کے جنس کا تعین استقرار حمل یعنی پہلے خلیے جنین کے بننے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ماں اور باپ سے آنے والے سیکس کروموسوم ہوتے ہیں۔ انہی کروموسوم کی وجہ سے جنین میں مرد یا عورت کے اندرونی اور بیرونی اعضاء اور ہارمونز وغیرہ بنتے ہیں، اور وہ پیدائش کے وقت یا بلوغت کے ایام میں مرد یا عورت کے صنف کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس نظام یا ہارمونز وغیرہ میں خرابی کی وجہ سے کچھ بچوں کے جسم میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ابہام کبھی پیدائش کے وقت کی نظر نہیں آتا اور کبھی بلوغت سے پہلے ظاہر نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں انٹرسیکس یا ہرموفروڈائٹ، یعنی کہ انٹرسیکس یا ہرموفروڈائٹ کیا ہیں۔ ایسے افراد جو پیدائشی طور پر ایسی کسی ایب نارمیلٹی کی وجہ سے صنفی ابہام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہرموفروڈائٹ یا انٹرسیکس کہا جاتا ہے۔ ان میں ایب نارمیلٹی کے اعتبار سے شدتوں کا فرق ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں فقہاء نے ایسے افراد کو یہ اختیار بھی دیا کہ وہ غالب جنس صنف اختیار کریں، اور معاشرہ میچور اور خدا خوفی رکھتا ہو تو ان کو ایسی حالت کے ساتھ عزت سے جینے کا حق دینے والا ہونا چاہیے۔ البتہ ان کے مختلف ضروریات کے مختلف ہارمونل یا سرجیکل طریقے موجود ہیں جو کچھ معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں شدید امتیاز بھی برتا گیا اور ان کو زندگی کے بنیادی حقوق تک سے محروم رکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں سس جینڈر، یعنی کہ سس جینڈر کیا ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو پیدائشی طور پر اور جسمانی طور پر مکمل مرد یا عورت پیدا ہوئے اور اپنی اس صنفی شناخت پر راضی ہیں۔ ان میں میرے آپ جیسی اکثریت شامل ہیں۔ معزز ناظرین، ٹرانسجینڈر کون ہیں؟ ایسے افراد ہیں جو پیدائشی طور پر جسمانی اور ہارمونز کے اعتماد سے مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا ہوئے، مگر بڑے ہو کر کسی نفسیاتی الجھن یا پیچیدگی، معاشرتی دباؤ، ٹرینڈ، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی جنس سے ناخوش ہیں۔ اس ناخوشی کو جینڈر ڈائسفوریا کہا جاتا ہے۔ یہ افراد اپنی مرضی سے اپنی صنف یا تعین کرتے ہیں۔ مرد ہو تو عورت بن جاتے ہیں، عورت ہو تو مرد بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد یا عورت دونوں ہی کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ خود کو نان بائنری کہتے ہیں۔ ایسی افراد کے رائے ظاہر ہے کہ وقت، حالات اور نظریات کے اعتبار سے بدل بھی سکتی ہے۔ یہ افراد کبھی صرف مخالف صنف کا حلیہ اور افعال اختیار کرتے ہیں اور کبھی سرجری یا ہارمون کے ذریعے اپنے اندرونی بیرونی اعضاء میں تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈر کا اسلام سے کیا مسئلہ ہے۔ اسلام میں مرد عورت کے درمیان پردے اور اختلاط کے علاوہ شادی، بیاہ اور وراثت وغیرہ کے قوانین ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک مرد کل کو عورت بننا پسند کرتا ہے تو وہ عورتوں کے باتھ روم، ان کے سوئمنگ پول، ان کے جم وغیرہ میں جائے گا۔ اس کی شادی کس سے ہوگی؟ اگر وہ خود کو عورت قرار دے کر کسی مرد سے شادی کرتا ہے تو کیا یہ ہم جنس پرستی نہیں ہے؟ کیونکہ کسی سرجری یا ہارمونل تھراپی سے اس کی حقیقی جنس تو تبدیل نہیں ہوگی، صرف ہیئت میں تبدیلی واقع ہوگی۔ ذرا ایک اہم غلط فہمی کو سمجھیے۔ دنیا میں ٹرانسجینڈر قوانین پیدائشی خواجہ سرا یعنی انٹرسیکس افراد کے تحفظ کے لیے نہیں بنائے گئے۔ وہ تو میڈیکلی اور فزیکلی اس طرح ہیں اور تعداد میں انتہائی کم ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں ان کے حوالے سے وہ مسائل نہیں جو ہمارے یہاں ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں ٹرانسجینڈر قوانین اختیاری طور پر اپنی صنف تبدیل کرنے والوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ صرف صنفی انتخابات تک محدود نہیں بلکہ جنسی رجحانات تک پھیلتے ہیں۔ اس لیے ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہم جنس پرستی کو مکمل تحفظ عطا کیا جاتا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ لوگوں کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ صرف ایک پہلو ہے اور بہت آگے جاتا ہے۔ ایک ٹرانسجینڈر عورت اصلاً مرد ہونے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے اپنا سپرم دیتا ہے۔ اس جنین کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کسی عورت کا یوٹرس ادھار لیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقہ سے پیدا ہونے والے بچوں کا نسب ان کی ماں اور باپ کا تعین زنا سے پیدا ہونے والے بچوں سے بھی گیا گزرا ہوگا۔
इनका हकीकी बाप कौन है, असल माँ कौन है, कोई है भी या नहीं, क्योंकि जिसका दावा बहुत से करें इसका कोई भी नहीं होता। ऐसे वाक़यात भी हैं कि दो मर्दों की शादी के बाद बहन नस्वानी खुलिया फराहम करती है और इनकी माँ इस जनीन को अपनी कोख में पालती है। इससे आप असफल साफलीन का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी तो इब्तदा है, चंद नस्लें और गुजर गईं तो क्या क्या सामने आएगा। अभी मगरबी दुनिया में हाल ये है कि ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे सिंगल पेरेंट या दोनों वालिदैन से महरूम होते हैं। सोचिए इस किस्म के अमल से पैदा होने वाले बच्चों की रूहानी, नफ्सियाती, जिस्मानी और जज्बाती अटैचमेंट किस कदर मुतासर होगी। गोया ये नस्ल इंसानी की तबाही का मंसूबा है। इस मामले को आगे बढ़ाएं। मगरब यहाँ तक रुका नहीं बल्कि इससे बढ़कर ऐसे ग्रुप और अफराद सामने आ रहे हैं जो खुद को जानवरों के तौर पर शनाख्त करवाना चाहते हैं, जिनको फ्यूरिस कहा जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी आज की दिलचस्प मालूमात जिससे हमने आपको आगाह किया। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।